أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بنجتن کی عظمت کو بیان کرے تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو بھی عظمت ماننا ہوگی، اور یہ مجالس، یہ اجتماعات اس عظمت کا اقرار ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ یہ بھی واضح ہے، روشن ہے کہ عظمتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تھا۔ جتنی عظمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی ہی مصیبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ گھرانہ ہر فضیلت میں بافضیلت ہے، کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جو یہاں کمال پہ نہ ہو، کوئی ایسی عظمت نہیں ہے کہ جو یہاں چکر کاٹتی نظر آئے۔ دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے جس نے علی کا گھڑا نہ بنوا۔ سلوات پڑھیں گے بابا۔ ہر صاحب کمال اس دروازے سے اپنے تعلق کو گہرا کرتا ہے، اور جس کا یہاں سے تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اسے بھی عظمتیں ملتی چلی جائیں گی۔ 1,00,000 جاہل مل کر عالم نہیں بنا سکتے۔ دنیا کے سارے مریض مل کے ڈاکٹر نہیں بناتے۔ دنیا میں موجود مقدمہ باز لوگ جج نہیں بنا سکتے۔ نظام ہے کہ اسے ماننا ہوگا کہ جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو۔ جب ہم بات اس گھرانے کی عظمت کی کرتے ہیں تو ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ کسی اور میں عظمت نہیں ہے۔ میرا آدھا مجمع اہل سنت کا ہے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ کسی اور میں عظمت نہیں ہے، مگر علی علی ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں لا یقاسو بعلی محمد احد من هذه الامہ، آل محمد میں آل محمد کے ساتھ اس امت کے کسی فرد کو بھی برابر میں لا کے نہ بٹھاؤ۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مولا علی کے نہج البلاغہ میں ہے۔ آل محمد کے ساتھ اس امت کے کسی فرد کو بھی برابر میں لا کے نہ بٹھاؤ۔ کیفا یصفا من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو بحث یہ نہیں ہے کہ کسی اور میں عظمت نہیں ہے۔ نوکری دے رہے ہوتے ہیں تو صاحب ریٹن ٹیسٹ پہلے ہوگا، پھر انٹرویو ہوگا، پھر اس کے بعد لسٹ جاری ہوگی۔ جس کا نام 3 نمبر پر ہے، جس کا نام 7 نمبر پر ہے، جس کا نام 10 لوگ انہوں نے شارٹ لسٹ کیے، تو 10 لوگوں میں 10 لوگوں کے نام انہوں نے انٹرویو لے کر امتحانات لے کے شارٹ لسٹ کی اور 10 لوگوں کے نام مرتب کیے۔ تو کوئی 9ویں پر ہے، کوئی 10ویں پر ہے، کوئی 7ویں پر ہے، کوئی 8ویں پر ہے۔ جی تو جب ہم کبھی کسی سے ایسے بات بھی کرتے ہیں کہ صاحب وہ اس کا نام میرٹ کی لسٹ میں ہے، تو جواب یہ آتا ہے کہ نوکری تو ہمیں 1 دینی ہے، نام 10 ہیں۔ تو ہم نے کہا جی وہ 10 کے 10، اس میں جو 6 نمبر پر ہے وہ بھی میرٹ پر ہے۔ کہ نہیں، میرٹ پر وہ ہے جو پہلے نمبر پر ہے۔ تو جب انتخاب کرنے کا مرحلہ آتا ہے نا، بحث یہ ہے، جب چننے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ وہ جو 6 پہ اور 7ویں پر ہے وہ قابل نہیں ہے۔ قابل ہے، مگر قابلوں میں اگر کوئی قابل، اہل لوگوں میں اگر کوئی اہل۔ اب اللہ مجھے معاف کرے، کسی کے ذہن میں میرے اب تک کے بیان سے یہ نہ آ جائے کہ میں کسی نااہل کو اہل کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، بلکہ میری مراد بہت روشن ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ کہ جس نے امیوں میں رسول کو منتخب کیا۔
یہ امی کون ہیں جن میں اللہ رسول کو چنتا ہے؟ ماننا پڑے گا یہ وہ ہیں کہ جو 10 میں تو ہیں، مگر رسول 10 میں پہلا ہے، تب میں 10 میں سے ایک کا انتخاب کیا گیا۔ میں کسی اور کا تذکرہ کیا کروں، ان 10 میں ایک کا نام ابو طالب ہے، ان 10 میں ایک کا نام علی ہے۔ اس معیار کے لوگوں میں سے پھر اللہ منتخب کرتا ہے۔ تو اس کا کوئی انکار نہیں کہ کام، خدمات، تاریخ، صفحات بھرے ہوئے ہیں، پر ہیں کہ کس کا کیا کام رہا، کس نے کیا کیا، کس کی کیا خدمات رہیں۔ مگر عزیزان گرامی، یہ جو اس وقت کا اجتماع ہے، یہ منتخب سنی شیعہ منتخب مجمع، یہ در حقیقت بہتر سے بہتر کی تلاش میں جمع ہے۔ یہ یہاں بیٹھا ہے تاکہ اپنے اس عقیدے کو تقویت دے کہ ہم بہتر سے بہتر کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ جی، یہ جملہ میرا تکراری ہے، مجھے معاف کریں گے۔ ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہی کاروان لے کے چل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ہم ان 10 دنوں میں جن مضامین پر گفتگو کریں گے، وہ ویسے تو ایک عموم کلی مضمون آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ ہم سیرت امام حسن مجتبیٰ پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، سیرت امام پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کے احساس کے ساتھ کہ سیرت امام حسن مجتبیٰ میں اتنے پہلو ہیں، اتنے پیغامات ہیں کہ یہ 10 دن کم ہیں، اور پھر اس مجلس کے تقاضے، خاص طور پر عشرہ اولیٰ کے تقاضے کچھ ایسے ہیں کہ بہت سارے مضامین بیان نہیں ہو پائیں گے، لیکن یہ کوشش کی ہے خاص طور پہ باب العلم کے اس عشرے میں، ماضی میں بھی، کہ ان مضامین پر کم سے کم چاہے سرسری اور دائرانہ نگاہ، چاہے ایک اختصار کے ساتھ ہی صحیح، مگر ان مضامین پر غور کریں کہ جو معمولاً بیان نہیں ہوتے۔ مثلاً ہم نے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے موضوع پر بھی گفتگو کی ہے، ہم نے ازواج رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی گفتگو کی ہے، اور اس عشرے میں حضرت ابو طالب کے پاس مکمل گفتگو رہی ہے، یعنی عشرہ مکمل حضرت ابو طالب پر رہا ہے، اور اس سال ارادہ یہ ہے کہ سیرت امام حسن مجتبیٰ پہ غور کیا جائے۔ تو میں آیت کون سی لیتا؟ میں نے جہاں بھی امام حسن کو ڈھونڈا وہاں حسین نظر آئے۔ کوئی بلندر صلوات پڑھیں گے۔ یہ کمال ہے ان دونوں بھائیوں کا، ان دونوں فرزندان رسول کا۔ اہل سنت طالب علم تشریف فرما ہے، ان دونوں سبتین رسول اللہ کا یہ کمال ہے کہ جہاں حسن مولا کو ڈھونڈنا ہو وہاں حسین ملتے ہیں، اور جہاں حسین کو ڈھونڈنا ہو وہاں حسن ملتے ہیں۔ یہ دونوں کھڑے بھی ہوتے ہیں تب بھی امام ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تب بھی امام ہوتے ہیں۔ کوئی قرآن کی ایسی آیت مجھے نہیں ملی کہ جس آیت میں صرف مخصوص امام حسن کی سیرت اور پیغام اور عظمت بیان ہو رہا ہو، اور یا صرف امام حسین کے بارے میں ہو رہا ہو۔ البتہ امام حسین کے بارے میں خاص اللہ کے ارادے ہیں، یہ بھی طے ہے کہ امام حسین کے بارے میں اللہ کے خاص ارادے ہیں۔ اللہ کے خاص ارادے کا ایک جلوہ یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں امام حسین کے نام پہ مجمع لگا ہوا ہے، یہ ایسا مجمع کسی اور کے لیے نہیں لگا، حتیٰ ائمہ اہل بیت میں کسی اور کے لیے ایسا مجمع نہیں لگا۔ حسین جیسے مرید تو کسی کے نہیں ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے 4 محمد رکھے ہیں 14 میں،
4 علی رکھے ہیں 14 میں، توجہ ہے، 2 حسن بھی رکھے ہیں اللہ نے 14 میں، لیکن حسین ایک ہی رکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام حسین ایک ہی ہیں، لہٰذا جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا تشریف لے گئے تو آپ نے حدود کربلا سے سواری چھوڑ دی اور پیدل قبر امام حسین کی طرف جانے لگے، اور قریب جب پہنچے تو اس انداز سے جا رہے تھے کہ جیسے کوئی عاجز و ناتوان فقیر مانگنے والا اپنے مالک کے سامنے جا رہا ہے۔ زیارت کے بعد کسی نے پوچھ لیا مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، مگر آپ کا انداز حسین کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تھا، تو فرمایا کہ خبردار، جملہ امام کا سنیں، خبردار ہمیں امامت بطفیل حسین ملی، اگر میں امام ہوں اس لیے کہ میں حسین کی اولاد ہوں، حسین کی وجہ سے ہمیں امامت ملی ہے۔ بہت بڑا مقام، بہت روشن پیغام، غور کریں گے آئندہ کے دنوں میں۔ آج مجھے بیٹھنے میں تقریباً تاخیر ہوئی ہے، کل سے کچھ 10-15 منٹ پہلے اور آپ کی خدمت میں رہوں گا تاکہ بات ہو سکے، اور یہ دن کچھ اپنی نوعیت کے دن ہے، یہاں ایک بڑی تعداد فضائل کے باب میں تو کچھ جیسوں کو برداشت کر لیتی ہے کہ جی سن لیجئے جو بول رہے ہیں، لیکن وہ آئے اس لیے ہوتے ہیں کہ مصائب سنیں، گریہ کریں۔ ان دنوں میں سال بھر کے غموں کا بوجھ ہوتا ہے جو ان دنوں میں اترتا ہے، وہ جو سال بھر ہمیں ایسی مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، وہ جو جمع ہو جاتی ہیں سینے میں پریشانیاں، وہ پھر ان 10 دنوں میں پریشانیاں حسین کے رونے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے یہ کوئی نہ بولتا ہو لیکن حقیقت ہی ہے۔ اسی لیے جب یہ دن جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے ان دنوں کو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے جوان کی میت کو ماں رخصت کرتی ہے۔ ایام عزا کے جانے پر ہمارا دل بہت ہلکا اور چھوٹا ہوا ہوتا ہے، دل بیٹھ رہا ہوتا ہے، بجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ہماری، میرے محترم، ہم سب عزادار ہیں، ہمارے تو رونے کے لیے آتی ہے، اس لیے تقاضا یہ ہے کہ کچھ دیر مسائل پر بھی ٹھہرا جائے اور غور کیا جائے۔ عزیزان گرامی، ہم مجالس اس لیے کر رہے ہیں، 4-5 منٹ مجھ سے اور فلسفہ ہے مجالس اور ایام عزا سن لیجیے۔ ہم مجالس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں حکم الہی ہے، ہم یہ کام، یہ عبادت حکم پروردگار کے مطابق کر رہے ہیں۔ حکم الہی بہت روشن ہے، بہت واضح ہے۔ حکم یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ یہ مجمع اس لیے جمع ہے کہ نبی کو سلام کرنے آیا ہے، سرکار کی محنتوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہے۔ سرکار کیونکہ حسین پہ روئے ہیں، کیونکہ امام حسین کو یاد کر کے آپ نے آنکھوں میں آنسو لائے اور امام حسین سے محبتوں کا اظہار فرمایا، اور نبی حسین کو چاہتے تھے اور نبی کے پیارے نواسے کو بے دردی کے ساتھ مار دیا، اور جب نبی کے پیارے نواسے کو مارا گیا تو ہم نبی کی حیات کے قائل ہیں، ہم حیاتی ہیں جی، ہم نبی کی حیات کے قائل ہیں، اور نبی کی حیات کے قائل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی ہمارے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے امام بارگاہ میں آ کے بیٹھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ سے فرمایا تم سو رہی ہو، میرے حسین کو کربلا میں مار دیا گیا۔ یہ بھی فرماتی ہیں میں چونک کر اٹھی تو عاشور کا دن اور عصر کا وقت تھا، میں نے نبی کو، یہ آج کی مجلس ایسی ہے، میں نے نبی کو اس حالت میں دیکھا کہ سرکار کے سر پہ امامہ نہیں تھا،
حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں زوجہ رسول ام المومنین، فرماتی ہیں سرکار کی دوش پر ابا نہیں تھی، پیروں میں نالیں نہیں تھی، اور شعر انور اور ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی۔ فرمایا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بچے کو کربلا میں مار دیا۔ جو حیات رسول کے قائل ہیں، میں کم سے کم ان سے تو گلہ شکوہ کر سکتا ہوں کہ اگر نبی مکرم نے اس کیفیت میں حضرت ام سلمہ کو آ کر بتایا تو ہم تو نبی کی حیات کے قائل ہیں۔ تو نبی تو آج بھی اسی کیفیت میں ہے۔ اس سال بھی جب عاشور کا دن آئے گا تو سرکار مدینے میں ہوں گے یا کربلا میں؟ اگر سرکار کربلا میں ہوں گے تو امتیوں کو یا نبی کی آواز گریے کی آواز میں آواز ملانا ہوگی، یا کم سے کم رونے والوں کو مشرک اور بدعتی کہنا چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ جو رونے آئے ہیں وہ نبی کے رونے پر روئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی پر نہ رلائے، سوائے ہمیں اہل بیت میں بھی رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اجر رسالت کا تقاضا ہے میرے قربا سے مودت، اور مودت کہتے ہیں اظہار محبت کو۔ یہ جو اظہار کر رہے ہیں نا آپ، یہ جو آپ کے رونے کی آواز باہر جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، کوئی کچھ کہے کچھ بھی کہتا رہے، آپ کو اپنی عبادت کرنی ہے۔ جب کسی نے آ کر میرے مولا سے آ کے کہا مولا فلاں ہے جو آپ کی امامت کا قائل نہیں ہے اور آپ کے فلاں معجزے کا منکر ہے، امام نے فرمایا دا الناس، چھوڑو لوگوں کو، تم اس میں عمل کرو جو ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ لہذا دل چھوٹا نہ کریں، اور الحمدللہ تیزی سے معرفت میں اضافہ ہے، لوگ حسین کی طرف متوجہ ہو گئے، اور وہ دن قریب ہے کہ جب حسین کا نواں بیٹا ظہور کرے گا، اور وہ دن وہ سال کیسا ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا، پوری دنیا میں امام نے زمانہ کو بھروسہ دیا جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے چلے جائیے اس خیالات اور اس تصورات میں۔ امام کی عالمی سطح کی 10 سال کی حکومت تو مسلم ہے، 10 سال تک امام زمانہ اس پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، بعض نے 40 سال بھی لکھا ہے قیامت آنے سے پہلے۔ تو 10 سال ہوں یا 40 سال ہوں، اس سال محرم بھی تو آئے گا جب امام عقیدہ مہدویت صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سب نے لکھا ہے کہ امام مہدی فاطمی ہے، امام مہدی فاطمی ہے، مولا علی کے فرزند ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ اور میں کوئی 20 سے زیادہ اہل سنت کے علماء کی حوالے رکھتا ہوں کہ جو قائل ہیں کہ وہ حسینی ہیں، یعنی امام حسین کی نسل سے ہیں۔ ایک تعداد غالب تعداد کہتی ہے وہ حسنی ہے، مگر ایک تعداد اس بات کی مقر اور معترف ہے کہ وہ حسینی ہے، امام حسین کی نسل سے ہیں۔ تو امام حسین کی نسل سے اگر امام زمانہ ہے تو پھر پرسہ کسے دیں گے؟ پرسہ اولاد کو ہی دیں گے نا۔ میرا تو دل کہتا ہے کہ خانہ کعبہ ہوگا اور ممبر مصطفیٰ ہوگا اور خطیب بیان کربلا امام مہدی ہوں گے، اور جب خود امام زمانہ کربلا کے مسائل پڑھیں گے تو ذرا تصور کریں گے کیا حال ہوگا۔ اس مقام پر امام زمانہ ساری دنیا سے پرسہ دے رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ مسترب میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کا حال غیر ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، آپ تو خود پہلے سے سوچ کر آئے کہ آج رونا ہے، حق ہے اس حسین پر۔ ایک حدیث جو امام حسین کی، ایک فرمان جو امام حسین کا ہے،
اس میں فرماتے ہیں انا قتیل الامرات، جس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کے نام پر لوگ روئیں گے۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے انا قتیل الامرات، امرات آنسوؤں کو کہتے ہیں، میں وہ ہوں جو آنسوؤں کا بارہ ہو، یعنی مجھے میرا نام سن کے لوگ روئیں گے۔ اور ایک ترجمہ اس کا اور بھی ہے، اللہ کرے میں بیان کر رہا ہوں، وہ ترجمہ یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی اور محمد کے جنازے، کبھی قاسم کا پامال لاشا، کبھی علی اکبر کے گلے میں تیر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، اللہ چاہتا تھا کہ آدم کی دعا اور توبہ قبول کرے، تو حضرت آدم سے کہا آدم تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے؟ یہ جتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے میں سب سے مخاطب ہوں، ہمارے جد کا یہ حال اور کیفیت، ہم ان کی اولاد ہیں، آدم کو بھی اگر توبہ ملی ہے، دعا قبول ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہوئے ہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ اولاد آدم مخاطب، اولاد آدم متوجہ ہو۔ تو جبریل نے آ کر کہا کہ آدم اگر تمہیں دعا قبول کروانی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان 5 کا واسطہ دو، تمہارے سامنے یہ 5 ہستیاں موجود ہیں، ان کا واسطہ دو۔ تو آدم نے نبی کا نام لیا، پھر جناب زہرا کا نام لیا، پھر حضرت آدم نے مولا علی کا نام لیا، پھر حضرت آدم نے امام حسن کا نام لیا، لیکن جیسے ہی کہا نا حسین، تو آدم کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، ہاتھ پیر ایک مرتبہ مضطرب ہونے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے، پھر ایک مرتبہ انہوں نے تکرار کی میرے مولا حسین کا نام۔ تو جبریل نے آواز دے کر کہا کہ آدم تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں حینما ذکرت خامسا منہم الحسین، جب میں 5ویں کا نام لیتا ہوں، جب میں نے 4 کے نام لیے تو مجھے خوشی ہوتی تھی، میرا دل کھلتا تھا، بار بار ہوتا تھا، لیکن حینما ذکرت خامسا منہم حسین، جب میں ان میں سے 5ویں کا نام لیتا ہوں حسین، فبکی تو مجھے رونا آتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا ہاں یہی کیفیت ہے جو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے نا، ہر ایک کے اپنے اپنے مسئلے، ہر ایک کا اللہ سے علیحدہ حساب ہے۔ اس کیفیت میں یہ لو لگانے کا وقت ہوتا ہے، یہ اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ بھی کہیں یا اللہ تو نے ہمارے جد آدم کی توبہ قبول کی حسین کی وجہ سے، محرم کی پہلی تاریخ ہے، اتنا بڑا مجمع باب العلم کے اندر باہر موجود ہے، خواتین بچے آئے ہوئے ہیں، بزرگ آئے ہوئے ہیں، یا اللہ تجھے حسین کے سینے پہ لگنے والے تیر کا یا اللہ تجھے حسین کی پیشانی میں لگنے والے پتھر کا واسطہ، اس زخم کا واسطہ، ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تیری بارگاہ میں حسین کو واسطہ بنا رہے ہیں، آئندہ ہم کو تکرار نہیں کریں گے جو یا اللہ جس ہم نے گناہ کیے ہیں۔ پہلی محرم ہے، رو دو، نہیں معلوم میری آپ کی زندگیوں میں آئندہ سال پہلی محرم آئی گیا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں،
اللہ کسی سے وطن نہ چھڑوائے. وطن چھوڑنا اور ہوتا ہے، وطن چھڑوانا اور ہوتا ہے. حسین اپنے نانا رسول کی طرح وطن چھوڑ رہے ہیں، اور جب وطن چھوڑنے کا ارادہ کیا فرمایا عباس محملیں تیار کرو. اور ایک فہرست میرے مولا نے مرتب کی کہ کون کون میرے ساتھ ہے. جن کے نام اس فہرست میں ہوں گے وہ میرے ساتھ کربلا چلے گا. جس کے نام اس فہرست میں ہوں گے وہ میرے ساتھ کربلا چلے گا. آپ ذرا تصور میں، جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علموں کے استاد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج ٹور پہ، آج فلاں سفر پہ کلاس جائے گی، تو نام لکھے جا رہے ہیں، تو طالب علم ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا نام بھی آ جائے. ایسے اگر آپ تصور کریں کہ کوئی گھر کا بڑا آپ کو زیارت پر لے جا رہا ہو اور کہہ دے کہ سب نہیں جائیں گے، کچھ کو لے کے جاؤں گا. کربلا جا رہے ہیں مگر سارے گھر والے نہیں جائیں گے، دیکھتا ہوں میں کس کو لے کے جاؤں گا. تو ہر شخص کبھی آگے آ کے کھڑا ہوگا، کبھی برابر میں آ کے کہ میرا نام بھی ہے. جب امام حسین تحریر لکھ رہے تھے تو کبھی فاطمہ کبریٰ برابر میں آ کے بیٹھتی، کبھی فاطمہ صغریٰ آ کے بیٹھتی تھی، کبھی سکینہ آ کے بیٹھتی تھی بابا میرا نام ہے. کبھی جناب ام لیلہ، کبھی جناب ام فروہ. مولا حسین نے فہرست کو مرتب کیا. چند نام اس فہرست میں نہیں ہے. ذرا ان کے جگر سے پوچھے کوئی کہ حسین انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے. جنہیں ساتھ نہیں لے جا رہے رو رہے ہیں نا، جملہ کہہ دو، جنہیں ساتھ نہیں لے جا رہے ان میں ایک بیٹی بھی ہے، ان میں ایک نانی بھی ہے حضرت ام سلمہ، ان میں ایک ماں کا درجہ رکھنے والی جناب ام البنین بھی ہے، ان میں ایک پھوپھی بھی ہے ام ایمن، ام ہانی، حضرت ام ہانی بھی ہیں جو نہیں جا رہی ہیں، امام نہیں لے جا رہے ہیں. اچھا جنہیں نہیں لے جا رہے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ جب طے ہو گیا کہ یہ نہیں جا رہے تو حضرت عباس سے کہا بیویوں نے کہ حسین کو گھر میں بلا دو. اب امام جب گھر میں تشریف لائے تو یہ تینوں بزرگ بیویاں عصا تھامے ہوئے کھڑی تھی. امام نے آگے بڑھ کے پہلے نانی کو سلام کیا، ام المومنین ہے نا، حضرت نبی مکرم کے زوجہ ہیں حضرت ام سلمہ. فرمایا نانی آپ نے مجھے یاد کیا؟ فرمایا تمہارے نانا نے رحلت سے کچھ دن پہلے مجھے شیشی میں خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا. اجر و کمال اللہ. آواز آزاد کریں گے، جب اونچا آواز میں روئیں گے نا تو اس کی اپنی برکتیں ہیں. فرمایا یہ خاک تمہاری نانا نے دی تھی، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس سفر پہ تم جا رہے ہو اسی سفر میں تمہیں مارا جائے گا. سنیں گے عزادارو؟ تو امام 2 قدم آگے بڑھے اور فرمایا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے. اب یہ تو نبی کی زوجہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم سفر پہ نہ جاؤ، یہ تو مشیت الہی ہے، یہ تو نبی نے بتایا ہے، یہ تو عہد طفلی ہے، یہ بچپنے کا وعدہ ہے جو حسین کر چکے ہیں. تو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم سفر پہ نہ جاؤ. تو عصا تھام کے 2 قدم آگے آئیں اور کہنے لگی زینب کو چھوڑ جاؤ. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 2 قدم آگے بڑھ کے کہا نانی اللہ زینب کو اسیر دیکھنا تھا. حضرت ام البنین کی طرف متوجہ ہوئے. اماں آپ نے بلایا؟ فرمایا ہاں. اے میرے آقا زادے، اے میرے آقا زادے، اے میرے مولا کے بیٹے، تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹے عطا کرے جو کربلا میں تمہارے کام آئے. بس دل میں بال برابر خیال آتا ہے کہ کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. حضرت عباس عقب میں کھڑے تھے،
امام نے مڑ کر دیکھا، پاس قریب آؤ، اپنی ماں کو یقین دلاؤ تو کتنے وفادار ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حد ہے ایسے ہی رونا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ پھر بڑھے حضرت ام ہانی کی طرف، جو پھوپھی ہیں، مولا علی کی بہن ہے، مولا نبی کی بہن ہے۔ اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی اماں آپ مجھے بلا رہی تھی؟ فرمایا ہمارے یہاں خاندان بنی ہاشم میں، ہماری حویلی میں پرانا دستور ہے، جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو کچھ دن پہلے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور وہ ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے گھر میں جناتنیوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں، جناتنیاں رو رہی ہیں۔ تو مولا حسین نے فرمایا اماں یہ مجھ پہ نوحہ پڑھ رہی ہے، اس گھر میں میرا ماتم ہو رہا ہے، اس گھر میں میرا نوحہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب آپ رو تو بہت لیے، آج کی مجلس مکمل ہو جانی چاہیے، مگر ایک دو منزلیں اور آگے آ جائیے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بیٹی بھی تو کھڑی دیکھ رہی ہے، کیسے سمجھائیں حسین، کیسے سمجھائیں حسین؟ مگر رونے والوں بزرگ علماء نے پڑھا ہے کہ اس بیٹی کی گود میں علی اصغر ہے، قافلہ تیار ہو رہا ہے اور علی اصغر بہن کی گود میں ہے۔ جو بڑھ کر گود میں آگے ہاتھ بڑھاتا ہے تو علی اصغر بہن سے لپٹ جاتے ہیں اور کسی کی گود میں نہیں آتے۔ یہ خبر پہنچی امام حسین تک کہ رباب کی گود میں نہیں آ رہے، ام لیلہ کی آغوش میں نہیں آ رہے، زینب کبریٰ نے آغوش پھیلائی تو نہیں آئے، قافلہ تیار ہے، علی اصغر بہن کی گود میں اور بہن مدینے میں رہے گی۔ تو امام آگے بڑھے اور کان میں علی اصغر کے کچھ کہا، تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں، کان میں امام نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ بچے نے بہن کی گود چھوڑ دی، ہمت کر بابا کی گود میں آ گئے۔ اب یہ راز کی بات ہے، کیا کہا، کیا کہا، یہ راز کی بات ہے، لیکن اتنا ضرور روشن ہے کہ یہ کہا ہوگا کہ تمہیں تو کربلا جانا ہے، تمہاری بہن تو کربلا نہیں جانا، کیا تم بابا کے ساتھ نہیں چلو گے؟ علی اصغر نے بہن کی گود چھوڑ دی۔ عزیزانو بڑا سخت معاملہ ہے اس بیٹی کے لیے جو مدینے میں رہ جائے گی، قافلہ چلا جائے گا۔ اب حسرت سے دیکھ رہی ہیں کہ اب کون بیٹھ رہا ہے، اب اماں ام لیلہ بیٹھ رہی ہیں، اور جب آ کر محمل لگائی جاتی تھی تو حضرت ام لیلہ، حضرت ام فروہ، حضرت رباب، یہ بیبیاں محملوں میں بیٹھتی نہیں، مگر سنیں گے جیسے ہی جناب زینب باہر آئی تو وہاں سے علی اکبر بڑھے، وہاں سے عباس بڑھے، حسین مولا نے کام چھوڑ دیے، قریب آ کر سارے جوانان بنی ہاشم جناب زینب کو محفل میں بٹھا رہے ہیں۔ بہت رضی عزادارو، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ جناب زینب کو سارے بنی ہاشم کے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو محفل میں بٹھایا۔ اب رونا تو اس کا ہے کہ 11 محرم کو جب زینب بٹھائی جائے تو کوئی نہ تھا، زینب مڑ مڑ کے نہر کی طرف دیکھ رہے، اے عباس تم نے مدینے میں سوار کروایا، اب زینب کربلا میں سوار بے کجاوا ہوں، الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔